معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے جس عنوان اور جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی وہ موضوع ہے نکاح، کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو لے کر جو غلط فہمیاں اور غلطیاں اور رسم و رواج رائج ہیں، ان رسم و رواج کو اور ان غلطیوں کو کس طریقے سے اپنے معاشرے سے ختم کیا جائے، اور وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ہمارے معاشرے میں نکاح بالکل آسان ہو جائے، بالکل سادہ ہو جائے اور نکاح کرنے میں کسی بھی طرح کی دشواریاں پیش نہ آئیں۔ تو دیکھیے، اگر ہم اور آپ قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طرز زندگی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے نکاح کیے ہیں اور نکاح کر کے دکھائے ہیں، صحابہ نے جس طریقے سے نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دیا ہے، اگر اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے معاشرے میں نکاح کو سادگی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کم خرچ میں منعقد کریں گے اور نکاح کی مجلسوں کو کیا ہے فضول خرچیوں سے، رسموں سے، رواجوں سے اور خرافات سے پاک رکھیں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی ایک پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا اور ہمارے معاشرے میں نکاح آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص نکاح میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہتا ہے، ہر شخص نکاح میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو، وہ نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ سماج کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، محلے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، یعنی یہ جو سماج کا جو ڈر ہے، یہ برادری کا جو ڈر ہے، یا اس کو یوں کہا جائے، یہ سماج کا جو بت اور معاشرے کا جو بت ہمارے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے رکھا ہے، اس نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے رکھا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح بالکل سادگی کے ساتھ ہوں، کم خرچ میں ہوں، کسی بھی طرح کی رسمیں نہ ہوں اور سنت کے مطابق ہو، لیکن جب وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، بیوی کی طرف سے رکاوٹ، بچوں کی طرف سے رکاوٹ، رشتہ داروں کی طرف سے رکاوٹ، محلے پڑوس کی طرف سے رکاوٹیں، اور پھر خود اس کے دل میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے، اگر تم نے کیا ہے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا، کوئی تم نے کیا ہے بارات اور ڈی جے اور دنیا بھر کے اخراجات نہیں اٹھائے، تو لوگ کہیں گے بتاؤ بڑا کنجوس آدمی ہے، لوگ یہ کہیں گے بھائی اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کرتا کیا یہ۔ تو معاشرے کے طانے کی وجہ سے، معاشرے کے ڈر کی وجہ سے انسان پھر وہ سارے کام کرتا ہے جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ اگر اس معاشرے کا ڈر نکال دیا جائے، اصل میں معاشرے کا ڈر بیٹھا کیوں ہے ہمارے دل میں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو تو جتنے بھی ڈر ہمارے دل میں ہو سب خود بخود نکل جائیں گے۔ ایک انسان جب یہ سوچ لے کہ مجھے تو اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اور میں وہ کام نہیں کروں گا کہ جس سے میں اپنے رب کے وہاں شرمندہ ہو جاؤں، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرے نبی ناراض ہوتے ہوں، میں وہ کام نہیں کروں گا جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو، میں وہ کام نہیں کروں گا جو نبی کی سنتوں کے خلاف ہو۔ اگر انسان یہ مزاج بنا لے تو پھر
ایسا انسان کیا ہے، معاشرے کے اس بت سے لڑ جاتا ہے اور معاشرہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن وہ محلے کا، برادری کا، خاندان کا، معاشرے کا ڈر اس کو کیا ہے، برائیاں اس سے کرواتا رہتا ہے، اس سے گناہ کرواتا رہتا ہے، اس سے رسومات کرواتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نکاح کی مجلسیں اور ہمارے بچوں کے نکاح کم خرچ میں ہوں اور ہمارے بچوں کے نکاح سادگی کے ساتھ ہوں، تو آپ کو معاشرے کا ڈر اپنے دل سے نکالنا ہوگا، محلے کا اور برادری کا ڈر اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ میرے رب کا فیصلہ کیا ہے، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ آج لوگوں کو راضی کرنے کی وجہ سے انسان کیا اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایک بات بیچ میں آپ کو بتاؤں ضمناً، آسٹریلیا کی ایک بہت بڑی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے۔ وہ اصل میں ایک لیڈی نرس تھی، کسی ہاسپٹل میں جاب کیا کرتی تھی، کینسر ہاسپٹل میں۔ تو اس نے ایک کارنامہ انجام دیا، کیونکہ عام طور پر کینسر کا پیشنٹ بچتا نہیں ہے، عام طور پر 95% 99% کینسر کا پیشنٹ مر ہی جاتا ہے، اتفاق سے کسی کی قسمت اچھی ہو بچ جائے، نہیں تو کینسر کا پیشنٹ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی اور وہ لوگ جو کینسر کے پیشنٹ آتے تھے ان کی خدمت کرتی تھی، ان کو دوائی دیتی تھی، اور جب لاسٹ مومنٹ ہوتا تھا، اب اسے پتہ لگا اب 2-4 دن میں مر جائے گا، تو اس سے پوچھتی تھی تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور تم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے تھے جو تم نہیں کر پائے۔ تو اس نے یہ کہا، اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بات سب لوگوں میں کامن پائی، میں نے ایک بات سب لوگوں میں عام پائی، جو سب لوگوں نے یہ بات کہی۔ کسی نے کہا کہ میں یہ والا کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام نہیں کر پایا۔ کسی نے کہا کہ بھائی میں یہ والا کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اس کام کو نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یعنی ہر ایک کی بات میں ایک بات مجھے نظر آئی، وہ یہ کہ ہر انسان بہت ساری چیزوں کو یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ وہ جو چیز کرنے جا رہا تھا یا کرنا چاہتا تھا یا جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ چیز ٹھیک تھی، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، معاشرے کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے اس کام کو نہیں کیا، اس نے اس کام کو نہیں کیا۔ تو پھر اس نے لکھا ہے کہ دیکھو انسان کو جتنے دن جینا ہے جینا ہی ہے، اس کو دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ اگر تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کر گزرو، یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں دیکھیے وہ تو ایک کافر عورت ہے، ایک عیسائی عورت ہے، اس نے اپنی بات لکھی ہے، لیکن اس کی بات میں ہمیں تعلیم ملتی ہے، اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور وہ کام دائرۂ شریعت میں ہے، قرآن کی حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ہم اس کام کو کر گزریں اور اس کام کو کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیوں؟ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کسی بھی برائی سے نہیں نکل سکتے ہیں، آپ کسی بھی برائی سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو آج نکاح کے معاملات کو لے کر جو ہمارا معاشرہ ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کس میں؟ دلدل میں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ویسے ہی پھنس جائے کسی پانی وانی میں تو آسانی سے نکل جائے گا، دلدل میں آسانی سے نکلتا نہیں ہے۔ آج ہم نکاح کے معاملات کو لے کر اتنے خطرناک گہرے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کو لے کر ہمارے وہاں اتنی رسمیں ہیں اور اتنی کنڈیشنز ہیں، اتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں کہ انسان نکاح کرنے کے لیے سالوں سال تیاری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ سالوں سال تیاری کرتا ہے۔ بھائی نکاح میں دیکھنے دکھانے میں اب کیا ہے، لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، اب کیا ہے وہ لڑکا دیکھنے آ رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، اب کیا ہے لڑکی کو کیا ہے اس کی خالہ دیکھنے جا رہی ہیں، پھر کیا ہے اس کی پھپھو دیکھنے جا رہی ہیں، پتہ لگا وہ دیکھنے میں 1,50,000 روپے ٹھنڈے ہو گئے، پھر کیا ہے، پھر منگنی ہو رہی ہے، پھر گود بھرائی ہو رہی ہے، پھر چوڑی پہنائی ہو رہی ہے، دنیا بھر کی رسمیں ہو رہی ہیں، ابھی نکاح کا نمبر نہیں آیا۔
پتہ لگا نکاح سے پہلے ہی پہلے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, نکاح کا نمبر ابھی آیا نہیں ہے, ابھی منگنی اور گود بھرائی اور منہ دکھائی پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے, اور لال خط اور پیلا خط, دنیا بھر کی چیزیں, ابھی نکاح کا نمبر نہیں آیا. تو بھائی نکاح کرتے کرتے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, اور اب نکاح کرنے کے لیے کسی انسان کو لاکھوں روپے چاہیے, اور زنا کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. تو اس لیے معاشرے میں نکاح مشکل ہو رہا ہے. اور زنا کیا ہے, زنا کیا ہے بھائی, بولے بھائی, زنا عام ہو رہا ہے, آسان ہو رہا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. زنا کے اتنے اڈے آپ کے دہلی کے اندر بنے ہوئے ہیں, زنا اتنا آسان ہو گیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان ارادہ کرے اور 1 گھنٹے کے اندر زنا کر سکتا ہے. ایسے مواقع آپ کی دہلی کی سرزمین پر ہیں, نوجوان اس بات کو خوب جانتے ہیں. اور بلکہ اب تو زنا کے ایسے مواقع مل گئے ہیں کہ زنا کرو پیسے بھی لو. آپ ایسے بھی مواقع ہیں کہ زنا بھی کرو اور الٹے پیسے ملیں گے. تو اب بتائیے کہ جب زنا اتنا ایزی ہو جائے گا کہ زنا کرنے پر پیسے مل رہے ہیں اور زنا آسانی سے ہو رہا ہے, تو پھر نکاح انسان کیوں کرے گا؟ کیونکہ ہم نے تو نکاح تو مشکل بنا دیا. نکاح میں اتنی کنڈیشن ہم نے رکھ دی, اتنی رسمیں ہم نے اس میں داخل کر دی کہ ابھی یہ ہوگا, ابھی کیا ہے دیکھنا دکھانا ہوگا, اور اس میں اتنی کنڈیشن ہے کہ بھئی برادری بھی ایک ہونی چاہیے, محلہ بھی ایک ہونا چاہیے, علاقہ بھی ایک ہونا چاہیے, مسلک بھی ایک ہونا چاہیے, مطلب بہت ساری چیزیں, بہت ساری کنڈیشنز, بہت ساری چیزیں کہ پتہ لگا لڑکی کا رشتہ کرنے میں سالوں سال لگ رہے ہیں. 10 سال لوگوں کو ہو گئے رشتہ ڈھونڈنے, رشتہ نہیں مل رہا ہے. 10 سال ہو گئے, پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے. ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی 15 سال سے رشتہ ڈھونڈنے, رشتہ نہیں مل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے 10 سال سے رشتہ ڈھونڈنے, رشتہ نہیں مل رہا ہے. بھائی کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اتنی ساری کنڈیشنز, اتنی ساری شرطیں خود لگا رکھی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے, بربادی میں ڈال رکھا ہے. دیکھیے, جب بچوں کا نکاح ٹائم پر نہیں ہوگا, تو غلط راستوں کو وہ اختیار کریں گے. یہ بچے آپ کے جنید بغدادی نہیں ہیں, یہ بچے آپ کے اللہ کے ولی نہیں ہیں. یہ آج کے اس کیا ہے 21ویں صدی کے بچے ہیں, جہاں زنا کے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس موبائل نے, اس کیا ٹیکنالوجی نے, اس سوشل میڈیا نے, اس انٹرنیٹ نے کیا ہے ان کے ہاتھ پہ کیا ہے, ان کو کیا ہے بے حیا بنا دیا ہے. بے حیائی عام ہو چکی ہے. اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے گناہ میں ملوث نہ ہوں, تو ماں باپ کو یہ فکر کرنی چاہیے, جیسے ہی بچہ بالغ ہو اس کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے. آج ایسے بہت سے ماں باپ ہیں بھئی, کیا ہے, پہلے لڑکے کا کریئر بنائیں گے. وہ پتہ لگا کریئر بنانے اسے 35 سال کا کر دیا. کریئر بنانے میں ابھی اس کی تعلیم چل رہی ہے, ابھی کیا اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہا ہے. پتہ لگا 25, 26, 27, 28 سال کا ہوا تو ابھی کیا ہے اس نے تعلیم حاصل کری. اب 2, 4, 5 سال وہ جاب کرے گا, بزنس کرے گا, کریئر بنائے گا. ارے بھائی 35 سال کی عمر میں شادی کرو گے تو کیا کرے گا وہ؟ 35 سال کی عمر میں شادی, جوانی ختم. 35-40 سال کی عمر جوانی کیا ہے سمٹنے لگتی ہے, انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے. عین جوانی کی جو عمر ہوتی ہے 17-18 سال کی عمر سے جوانی شروع ہوتی ہے, 30, 32, 35 تک جوانی رہتی ہے. 33 تک اس کے بعد کیا ہے انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ لگا جو ڈھلنے کی عمر ہے اس عمر میں نکاح ہو رہے ہیں, اس کے بہت سے فالٹ پھر کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. دیکھیے, جب کم عمر میں نکاح ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ جس انسان کا کم عمر میں نکاح ہوگا وہ دیر تک جوان رہے گا. یہ بات میری یاد رکھنا, جس انسان کا کم عمر میں نکاح ہوگا وہ دیر تک جوان رہے گا. جس انسان کا کم عمر میں نکاح ہوگا وہ گناہوں سے بچا رہے گا. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا زیادہ عمر میں نکاح ہوتا ہے تو ان 10-15 سالوں میں جس وقت آپ اس کا کریئر بنا رہے تھے, وہ کریئر تو بنا رہا تھا لیکن غسل خانوں کو بھی آباد کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ غسل خانوں کو. آپ اس کا کریئر بنا رہے تھے, وہ غسل خانوں کو آباد کر رہا تھا. وہ اپنی اس جوانی کو ناجائز طریقے سے ضائع کر رہا تھا. میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ سمجھنے والی باتیں ہیں, اس میں ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچہ آپ کا کریئر بنا رہا ہے, آپ ذرا نکل کر دیکھیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے, ایک نظام بنایا ہے, بالغ ہونے کے بعد انسان کو, ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اللہ کا نظام ہے, اور وہ نکاح کے ذریعے سے. اب آپ اس کے نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں, اس کا کریئر بنانے کے چکر میں اور مکان بنانے کے چکر میں اور دنیا داری کے چکر میں. پتہ لگا وہ کیا ہے, وہ اپنے
وہ اپنے قیمتی طاقتوں کو ضائع کر رہا ہے، ناجائز تعلقات کر کے، ناجائز حرکتیں کر کے، گندی فلمیں دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے حافظے کو کمزور کر رہا ہے، اپنی صحت کو کمزور کر رہا ہے، اپنی جوانی کے قیمتی اجزاء کو ضائع کر رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کا وقت پر نکاح نہیں کرتے، اور انہیں شعور نہیں آتا کہ بھائی ہم بھی کبھی جوان ہوئے تھے، ہمارے اوپر بھی یہ حالات آئے تھے، ہم بھی کبھی جوان ہوئے تھے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی جوانی کو یاد کر کے اپنے بچوں کا، بچیوں کا وقت پر نکاح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ کیا ہے، وقت پر نکاح ہو جائے گا، گناہ سے بچ جائیں گے، غلط صحبت سے بچ جائیں گے، ناجائز طریقے سے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب جوانی ناجائز طریقے سے ضائع ہوتی ہے، لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے منحوسیتیں کیا ہے، نحوستیں آتی ہیں، اور اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ کیونکہ ایک فطری طریقہ ہے، ایک نیچرل طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت اپنی خواہش کو پورا کریں۔ یہ اللہ نے ایک نیچرل طریقہ بنایا ہے، فطری طریقہ بنایا ہے، اور اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ لیکن جب اس نظام سے ہٹ کر ہم ناجائز طریقے سے اپنی فزیکلی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور ناجائز طریقے سے بچے کیا ہے، اپنی شہوتوں کو پورا کریں گے، تو وہ اپنی جوانی کو ضائع کریں گے، اپنی جوانی کو برباد کریں گے، ان کی صحتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وقت پر نکاح ہو جاتا ہے اور جوانی، باپ جوان ہے، اولاد بھی جوان ہے، جوان باپ کا اولاد پر الگ اثر ہوتا ہے، بوڑھے باپ کا اولاد پر الگ اثر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا میری، باپ بھی جوان ہے، بیٹا بھی جوان ہے، تو اس کی تربیت اچھی طرح کر دے گا۔ اب پتہ لگا باپ 60 سال کا ہے، ابھی بیٹا 15 سال کا ہے، تو اس 60 سال کے بوڑھے باپ کا بیٹے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس 60 سال کے بوڑھے باپ کا بیٹے پہ وہ اثر، وہ رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بچوں کو کیا ہے سونے کا نوالا کھلاؤ، آپ خوب اچھا کھلاؤ، لیکن کیا ہے شیر کی طرح ان کو کیا ہے اپنی نگاہ میں رکھو، رعب میں رکھو، تاکہ جب کم عمر میں نکاح ہوگا، کیا ہے آپ نے 20 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، 21 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، آپ 40-42 سال کے ہوا، آپ نے بیٹے کی شادی کر دی، 18-20 سال کے بیٹے کی شادی کر دی، اب کیا ہے اب دادا بن گئے۔ اب وہ جو بچہ ہے جس نے آنکھ کھولی ہے، آپ کے بیٹے نے یا بیٹی کی بیٹی نے، اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ تربیت حاصل کر رہا ہے، وہ تربیت حاصل کر رہا ہے کہ میرا باپ اپنے ماں باپ کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا ادب کرتا ہے، کتنی عزت کرتا ہے، وہ آٹومیٹکلی طور پر وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہے۔ اب بچہ کیا ہے، اس نے آنکھ کھولی، اس نے اپنے دادا کو دیکھا ہی نہیں، اس نے اپنے دادا کو دیکھا ہی نہیں، اس نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں کہ میرا باپ اپنے باپ کی کتنی عزت کرتا ہے، میرے جو والد ہیں وہ اپنے والد کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے والد سے کیا ہے ٹریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے پیش آتے ہیں، کیا بیہیو رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے والد کیا ہے اپنے باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے چیز بھی لے کر آتے ہیں، ان کے کیا ہے پیر بھی دباتے ہیں، اگر وہ ڈانٹ دے تو میرے والد کیا خاموش ہو جاتے ہیں، اب وہ ساری چیزیں بچہ بچپن سے دیکھتا چلا آتا ہے کہ دادا جی سے کیا ہے ابو کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں کیا ہے بچہ بھی لیتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ لیکن اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے فوت ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ جب زیادہ عمر میں نکاح ہوتا ہے، پتہ لگا ابھی پوتا گیا 10-12 سال کا، دادا چل بسے، اس نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں، اس نے وہ تربیت دیکھی نہیں۔ تو اس لیے کم عمر میں نکاح کے بے انتہا فائدے ہیں، معاشرتی طور پر بھی فائدے ہیں، تعلیم و تربیت کو لے کر بھی کم عمر میں نکاح ہوگا، جوانی میں اولاد جوان ہو جائے گی، جوانی میں کیا ہے اولاد کیا ہے سہارا بن جائے گی، جوانی میں اولاد کی آپ تربیت صحیح انداز سے کر سکیں گے، آپ کا رعب باقی رہے گا۔ پھر وہی بچہ جب شادی شدہ ہو جائے گا اور اس کی اولاد ہوگی، اور وہ دیکھے گا کہ میرا باپ اپنے باپ کی کس طریقے سے خدمت کرتا ہے، کس طریقے سے اطاعت کرتا ہے، اور کس طریقے سے مطلب اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ ساری چیزیں، کیونکہ کچھ چیزیں بتانے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب بچہ وہ ساری چیزیں مستقل دیکھے گا تو وہی کیا ہے ادب اور وہی تعظیم سیکھے گا۔ دیکھیے اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کی ماں بہت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے اور خدمت کرتی ہے، بہت کام کاج میں ماہر ہے، گھریلو کام کاج، گھریلو عورت ہے، تو اس کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی ایسی ہوتی ہیں، آٹومیٹکلی ویسی ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہیں، بھائی میری ماں اپنے کیا ہے اپنے شوہر کی کس طریقے سے، میرے باپ کی کس طریقے سے خدمت کرتی ہیں، کس طریقے سے اطاعت کرتی ہیں، گھر کو کس طرح مینٹین رکھتی ہیں۔ جس کی ماں پھوڑ ہوگی اس کی بچیاں بھی پھوڑ ہوں گی،
جس کی ماں اچھی نہیں ہوگی اس کی بچیاں بھی اچھی نہیں ہوں گی, جس کی ماں اچھی ہوگی اس کی بچیاں بھی اچھی ہوں گی. فیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے وہ ساری چیزیں کیچ کرتا ہے کہ میری ماں کس طرح کھانا بناتی ہے, کس طریقے سے میرے والد کی اطاعت کرتی ہیں, کس طریقے سے میرے والد سے بیہیو کرتی ہیں. اگر ماں کیا ہے اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات کرتی ہے اور زبان لڑاتی ہے تو یقینی طور پر اس کی بیٹی بھی کیا ہے اپنے شوہر سے زبان لڑائے گی. کیوں؟ اس نے وہ چیز دیکھی ہے, اس نے وہ ساری چیز کیا بچپن سے ہی دیکھی ہیں. اس کے نزدیک کیا شوہر سے زبان لڑانا یا شوہر کی نافرمانی کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب اس نے دیکھا ہے کہ نہیں میری ماں کیا ہے اپنے شوہر کے آگے, میرے باپ کے آگے کیا ہے بولتی نہیں تھی, زبان نہیں لڑاتی تھی, خدمت کرتی تھی, وہی ساری چیزیں کیا وہ سیکھتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے جب وہ بچہ آنکھ کھولے گا اور یہ دیکھے گا کہ میرے والد کیا ہے اپنے والد کی کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں, کس طریقے سے اطاعت کرتے ہیں, کس طریقے سے پیش آتے ہیں, وہ ساری چیزیں سیکھے گا اور پھر وہی چیزیں آپ پر اپلائی ہوں گی اور اسی طریقے سے وہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے زنا ختم ہو جائے, ہمارے معاشرے سے نکاح کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح آسان ہو جائے, تو ہم وقت پر اپنے بچوں کے نکاح کریں گے بھائی انشاءاللہ. دوسری چیز ہے اور یہ طے کریں کہ ہم بغیر جہیز کے نکاح کریں گے. بغیر جہیز کے, ہم جہیز نہیں لیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں بتاؤ کہ ہم بغیر جہیز کے نکاح کریں گے؟ کتنے نوجوان ہیں ہاتھ اٹھاؤ کہ بغیر جہیز کا نکاح کریں گے؟ کتنے نوجوان ہیں جو ہاتھ اٹھ کے ہم کوئی جہیز نہیں لیں گے, بالکل سادہ نکاح کریں گے انشاءاللہ. ہاں کوئی, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا نہیں تھا دے دیا. لوگ کیا کہتے ہیں جی ہم نے مانگا نہیں تھا دے دیا. بھائی آپ سامنے والے کو یہ یقین دلائیں کہ ہماری طرف سے آپ کی بیٹی کو آگے پیچھے کوئی تانا نہیں ملے گا. ہوتا کیا انسان کہتا ہے ہمیں کچھ چاہیے نہیں, لیکن دل میں کیا ہوتا ہے چاہیے, دل میں کیا ہوتا ہے چاہیے. اگر وہ لڑکی نہیں لے کر آتی ہے تو بعد میں اس کو تانے دیے جاتے ہیں. کیا دیے جاتے ہیں؟ تانے دیے جاتے ہیں. آپ بھی یقین دلائیں اس بیٹی والے کو کہ ہمیں کیا کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ آگے نہ پیچھے نہ بعد میں, اور نہ ہم آپ کی بیٹی کو تانا دیں گے, خوش رکھیں گے. ہمیں تو آپ کی صرف بیٹی چاہیے. اور کیا کم ہے کہ اس باپ نے 18 سال 17 سال 20 سال کی لڑکی پال کر پوس کر اس کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر آپ کو سونپ دیا؟ یہ کیا کم ہے؟ اس نے پوری لڑکی آپ کو سونپ دی اور آپ کے ہینڈ اوور کر دی. وہ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے پریوار کو, اپنے شہر کو, اپنے گاؤں کو, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کیا آپ کے گھر میں آ گئی. ذرا آپ تصور کریں اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو چھوڑ کر کیا ہے وہاں جانا پڑتا اپنے ماں باپ کو, پھر آپ کیا کرتے؟ یعنی وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی, پیسے بھی لے کر آ رہی. ذرا آپ کبھی سوچ کر دیکھنا تنہائی میں کہ آپ کو اپنا محلہ, اپنے یار دوست, اپنے ماں باپ چھوڑ کر کیا لڑکی گھر جانا پڑتا, وہاں رہنا پڑتا, پھر آپ کیا کرتے؟ پھر کیا ہوتا؟ کبھی سوچ کر دیکھنا. یعنی وہ ماں باپ لڑکی بھی دیں اور ساتھ میں پیسے بھی دیں اور ساتھ میں آپ کے تانے بھی سنیں, ساتھ میں کیا ہے دامادوں کیا لڑکوں میں ہوتے بھائی ہم تو داماد ہیں, اور سامنے والوں کو کیا ہے ذلت کیا ہے ذلیل کرنا, سامنے والے پر کیا ہے پریشر بنانا, بھائی ہم تو لڑکے والے ہیں. اس طرح کی ایگو ہوتی ہے, اس طرح کا کیا ہے لوگوں کا بیہیو ہوتا ہے, اس طرح کا کردار ہوتا ہے کہ ہم لڑکے والے ہیں. اور دیکھیے جب آپ سختی کے ساتھ منع کر دیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, چاہیے نہیں, بالکل ریئلٹی اندر سے, ایک تو ہوتا ہے اوپر سے منع کرنا, ایک ہوتا ہے اندر سے منع کرنا, تو پھر کیا ہے سامنے والا مطمئن ہو جائے گا, کچھ نہیں دے گا. دیکھیے میں بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے بتانی پڑ رہی ہے. جب میرا نکاح ہوا, میری جو اہلیہ تین بہنیں ہیں, تو سب سے چھوٹی میری اہلیہ, تو میں نے سختی کے ساتھ اپنے سسر سے کہا مجھے 1 چمچ بھی نہیں چاہیے نہیں. حالانکہ 2 بیٹیوں کا نکاح کیا, انہوں نے ایک کو گاڑی بھی دی, سب کچھ دیا, ساری چیزیں دی. میں نے کہا مجھے کچھ چاہیے نہیں, نہ آگے چاہیے نہ پیچھے چاہیے. اور اگر جہیز کے نام پر مجھے نظر آ گیا کہ ایک آپ نے کوئی چیز لے کر رکھی ہوئی ہے, میں نکاح نہیں ہونے دوں گا, فوراً لوگوں کو واپس لے جاؤں گا, نکاح ہی نہیں ہونے دو. سختی کے ساتھ میں نے منع کر دیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ایسا نکاح کیا کہ 1 چمچ نہ آگے لیا نہ پیچھے لیا نہ بعد میں لیا. اور میرے نکاح کو 9.5 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. آج تک میں نے عید پر تہواری بھی نہیں لی. سختی سے منع کر دیتا ہوں میں. عید آتی میں نے کہا بالکل نہیں, کچھ نہیں چاہیے مجھے, چاہیے ہی نہیں مجھے بھائی میرے پاس. اور اس کی برکت میں نے دیکھی کہ جس وقت میرا نکاح ہوا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ریئل بتا رہا ہوں, اس لیے جس وقت میرا نکاح ہوا تھا میرے پاس 1.5 لاکھ روپے قرضہ تھا. جس وقت میرا پہلا نکاح ہوا تھا اس وقت 1.5 لاکھ کا قرضہ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو. 12,700 روپے میں میرا ولیمہ ہو گیا تھا, 250 لوگوں نے کھانا کھایا تھا. میں نے کسی کا کوئی لفافہ نہیں لیا. لوگ کیا کرتے ہیں ادھر کھا کے نکلو, رسید کٹواؤ بعد میں. بھائی حرام ہے, حرام سخت حرام ہے جو نیوتا لیتے ہیں. اب تو کیا لفافے چپکے سے, ہاں بھائی لفافے چپکے سے رکھ لیتے ہیں. حرام ہے سخت.
یہ تو بھائی اس سے بڑھیا تو ہوٹل میں چلے جاتے, یامین چکن ٹکا کھا کے آ جاتے, وہاں 300 کا بل کٹوا دیتے. پتہ لگا کھانا کھا کے نکلے, ہاں بھائی لاؤ جی. سخت حرام ہے نیوتا لینا اور دینا, نہ دے نہ لیں. اللہ کا شکر نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں, نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. تو 12,700 میں ولیمہ ہو گیا, چھوٹے سے خرچ میں نکاح ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے ایسی برکتیں ڈالی اس نکاح میں کہ میں نے کاروبار بزنس کیا, لاکھوں روپے کمائے میں نے, اللہ کا شکر ہے, لاکھوں روپے اللہ نے کموائے بزنس میں کاروبار میں. تو اس سادے نکاح کی برکت تھی. نکاح کے 2 مہینے بعد ہی اللہ نے ایسا اسباب بنایا کہ میں عمرہ کرنے گیا. نکاح کے سال بھر کے اندر ہی میں نے کیا موٹر سائیکل خریدی. تو اللہ کی طرف سے برکتیں آنی شروع ہو گئی. حالانکہ ایسے ایسے رشتے تھے جو 5-5 10-10 لاکھ روپے دینے کو تیار تھے. ممبر سے بیٹھ کے بتا رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ایسے لوگ تھے کہ ہم 4 بھائی گاڑی دیں گے, 5 لاکھ روپے کیش دیں گے. میں نے کہا نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف لڑکی چاہیے. تو اس سادے نکاح کی برکت یہ ہوئی کہ آج اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو, سچے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, کیونکہ میرے نبی کی دعا ہے ایسے نکاح کے بارے میں, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو اور اس میں کوئی دشواریاں نہ ہو. بارات کی بات ہے, بھی کتنے لوگ لے کر آئیں گے؟ کہہ رہے 100 لوگ لے کر آنا. میں نے نہیں. کہ 50 تو کم سے کم لے کر آنا. میں نے کہا نہیں. کہ 25 تو لے کر آنا. میں نے کہا چلو کوشش کریں گے. تو ٹوٹل ملا کر 19 لوگ ہم نکاح میں گئے تھے. اس میں 3-4 بچے تھے. میرے 4 سگے بھائی ہیں, ایک بھی میری بارات میں نہیں گیا. 4 سگے بھائی ہیں, ایک بھی میری بارات میں نہیں گیا. صرف کیا ہے, میرے دادا, میرے والد, میرے 4 چچا تاؤ, میرے پھوپھا پھوپھی, ایک بہن. اس طریقے سے ٹوٹل ملا کر 17-18 لوگ ہو رہے تھے. 15-16 لوگ تھے, 3-4 بچے تھے. اس طریقے سے تو جب آپ طے کر لیں کہ آپ کو سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ سامنے والے کو بھی قائل کر سکتے ہیں. سامنے والے کو قائل کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو مانگا تھوڑی تھا, دے دیا. بھائی انہیں پتہ ہے نہیں دیں گے تو ڈنڈا چڑھا دیں گے بعد میں, یہ لڑکی کو تانے دے دے کے مار دیں گے, لڑکی کو بعد میں کیا ہے پریشرائز کریں گے. تو آپ سامنے والے کو یقین دلائیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے. جب آپ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کریں گے تو برکتیں آئیں گی, اور آپ اس بھروسے بیٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں, فریج کیا ابھی مت لاؤ, نکاح ہونے والا ہے, بچے کا فریج آئے گا, کیا ٹی وی رہن دو, اب نکاح کریں گے لڑکے کا, ٹی وی بھی آ ہی جائے گا. ارے بائک مت خریدو, ابھی اس والے بیٹے کا نکاح ہوگا, بائک بھی ملی جائے گی. لوگ باقاعدہ منتظر رہتے سالوں سال, کیا یہ نہیں خریدنا, وہ نہیں خریدنا, بیڈ نہیں خریدنا, کیا نکاح میں مل جائے گا. ایسے بھکاری پیدا ہو گئے ہمارے سماج کے اندر, پہلے سے بھیک لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو شرم آنی چاہیے ایسے بھکاریوں کو جو پہلے سے 3-4 سال پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں. فریج بھی بھیک میں لینی ہے, واشنگ مشین بھی بھیک میں لینی ہے, اور کیا ہے ٹی وی بھی بھیک میں لینا ہے. تو ایسے بھکاریوں سے اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جہیز کی اس رسم بد سے ہمارے معاشرے کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.